بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، حسن سراپا کا تذکار جمیل۔ راستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہک اٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح خوشبودار بنایا تھا کہ جس جگہ گلی راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہو جاتا وہ خوشبو سے مہک اٹھتے۔ بعد میں گزرنے والا ہر شخص یہ محسوس کر لیتا کہ اس راست سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے، کیونکہ وہ ان راستوں پر ایسی خوشبو پاتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے جسم اطہر کا حصہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کا ذکر یوں کرتے ہیں: محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ اس راہ میں ایسی پیاری مہک پاتے کہ پکار اٹھتے کہ ادھر سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی گزر ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کبیر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے، بعد میں آنے والا شخص خوشبو سے محسوس کر لیتا کہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ اسی کے تحت علامہ محمد البجاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، راستے سے گزرنے والا اس میں پھیلی ہوئی خوشبو کی وجہ سے محسوس کر لیتا کہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے، کیونکہ ایسی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانیت کا حصہ تھی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ مہک اور خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی تھی، نہ کہ استعمال کردہ خوشبو کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوشبو کے محتاج نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو استعمال نہ بھی فرماتے تو بھی یہی کیفیت رہتی۔ شیخ الاسلام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن خصوصیات سے نوازا، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا خوشبودار ہونا بھی ہے۔ مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی صفات میں سے تھی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو استعمال نہ فرماتے۔ امام اسحاق بن راہویہ اس بات کی تصریح ان الفاظ میں کرتے ہیں، یہ پیاری مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی تھی، نہ کہ اس خوشبو کی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ امام خواجی رحمۃ اللہ علیہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت و معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر میں خلقتاً اور بطن مہک رکھ دی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی صفت کا بیان یوں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بغیر خوشبو کے استعمال کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو آتی جس کا مقابلہ کوئی خوشبو نہیں کر سکتی۔ علامہ احمد عبد الجواد الدومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر خوشبو کے استعمال کے بغیر بھی خوشبودار تھا، لیکن آپ اس کے باوجود پاکیزگی و نفاست میں اضافے کے لیے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ شیخ ابراہیم بجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو کی دلاویز مہک
بغیر خوشبو لگائے آتی رہتی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا استعمال فقط اضافے کے لیے کرتے تھے۔ شکریہ۔